السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے بستے مسکراتے رہیں، خوشیوں بھری زندگی نصیب ہو۔ جی تو دوستوں، آج میں آپ کی توجہ جو ہمارے امام مساجد ہوتے ہیں ان کی قدر اور ان کی اہمیت کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امام مساجد یا مولانا حضرات جو ہمارے ہر ایک کے علاقے کے اندر، ہر ایک کی مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی اہمیت اور ان کی قدر کیا ہے، کیسی کرنی چاہیے قدر، اور ہم لوگ کیسی کرتے ہیں، اس میں کہاں کہاں پر فالٹ ہے، کہاں کہاں پر ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے پیدا ہونے سے لے کر ہمارے مرنے تک ہمارا واسطہ ان امام مساجد، ان مولانا حضرات صاحب سے رہتا ہے۔ تو جب دیکھیں کہ کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی جائیں فلانے مولانا صاحب کو بلا کر لیں، وہی اس کو غسل دے گا۔ کہیں پر ختم پڑھنا ہے، فلاں مولانا صاحب کو کال کر دیں، وہ آ کر ختم پڑھے گا۔ اسی طرح کے ہمارے زندگی کے اور بھی کچھ اعداد و شمار ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب ہماری زندگیاں ان سے اٹیچڈ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ دیکھیں کہ ایک مولانا صاحب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے، جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ کر ہمیں اپنی ایک نماز کے بدلے میں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ تو ایک شخص کو ملتا ہے نا۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک مولانا صاحب کے پیچھے کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اس کے توسط سے ہمیں کتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور ہم لوگ ان کے ساتھ پھر کرتے کیا ہیں۔ اب دیکھیں، ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کوشش کروں گا کہ میری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی کنفیوژن رہ جائے کسی بات میں بھی تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں ضرور ڈسکس کیا کریں۔ میں آپ کے کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں، چیک کرتا رہتا ہوں، اور جس کا بھی جو آنسر ہو وہ اس کو دیتا رہتا ہوں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں مثال کی طرف کہ ایک مثال کے طور پر کوئی مولانا صاحب 4 سال 5 سال سے ایک مسجد میں آیا ہے، وہاں پر 4-5 سال سے وہ نمازیں پڑھا رہا ہے، مدرسہ ہے، وہاں پر بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اس کی تنخواہ اس ٹائم اگر 3,000 4,000 یا 5,000 تھی، اس نے 4 سال ڈیمانڈ تک نہیں کی، اور کرتے بھی نہیں ہیں، شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ اس نے 4-5 سال کے بعد، پہلے وہ شادی شدہ بھی نہیں تھا، اس کی شادی ہو گئی ہے، 2-4 بچے ہو گئے ہیں، اب اس کے اخراجات ظاہر ہے بچوں کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کی ذمہ داریاں عمر کے ساتھ ساتھ اخراجات ان کے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس نے اگر ڈیمانڈ کر دی ہے مسجد کی جو انتظامیہ ہے ان سے کہ آپ مجھے جو ہے نا جو 4,000 یا 5,000 دے رہے ہیں، میرا اب اس سے پہلے تو گزر بسر ہو رہا تھا، اب گزر بسر تھوڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو آپ مہربانی کریں میری جو تنخواہ ہے اس میں کچھ اضافہ کریں۔ اور یہ بھی نہیں کہتے کہ مجھے آپ جو ہے نا 30,000 روپے دیں، کبھی یہ ڈن فکس بھی نہیں کرتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری تنخواہ میں کچھ اضافہ کریں، اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں، سوچتے ہیں دماغ کے اندر، اب جو انتظامیہ ہے مسجد کی، ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم نے مسجد سنبھالی ہوئی ہے، بہت بڑا کام کیا، اچھی بات ہے، اچھا کام ہے بھی صحیح، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے ان کو۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر مولانا صاحب نے 3,000 4,000 ایکسٹرا ڈیمانڈ کر دی ہے، اور ان کی کیپیسٹی بھی ہے انتظامیہ کی، وہ کر بھی سکتے ہیں، محلے والوں کو، ارد گرد والوں کو، سب کو جمع کر کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ چلیں ہم سے نہیں ہو رہا تو آپ سارے مل کر، کیونکہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، گزر بسر نہیں ہوتا، اور سچ میں ہوتا بھی نہیں ہے پھر ایسا، تو آپ جو ہے نا سارے مل کر ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، ہمیں ان کی تنخواہ بڑھانی ہے۔ لیکن ایسا کرنے کے باوجود، ایسا کرنا چاہیے لیکن نہیں کرتے، کیا سوچتے ہیں، کچھ ایسے انتظامیہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ زیادہ کر رہا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کوئی مولوی اور رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، مسجد سے پیار، اللہ سے پیار،
لیکن مولوی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں کر رہا، صرف اپنی تھوڑی سی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کی گزر بسر کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مسجد چھڑوا دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم کوئی اور ڈھونڈ لیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کریں گے، وہ والا بچہ، وہ والا لڑکا جو مدرسوں کے اندر، مختلف مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، زیر تعلیم ہوتے ہیں، یا ان کی کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے، یا کمپلیٹ ہونے کے مراحل میں ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ موسٹلی شادی شدہ بھی نہیں ہوتے، ان کے اخراجات بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتے، تو وہ کوشش کرتے ہیں اس طرح کا بندہ جو ان کے ہاتھ لگ جائے، وہ پہلے مولانا صاحب کی چھٹی کروا دیتے ہیں، اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا، کیونکہ وہ تو اس کے اخراجات ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے اس مولانا صاحب کے تھے جس وقت وہ آیا تھا۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کی قدر کریں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں، ویسے ورنہ آج کل دیکھ لیں کہ دین ہمارے اندر، ہماری لائف کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر کتنا ہے، بہت کم ہم دین پر چلتے ہیں۔ آخری بات کہتا چلوں گا کہ اگر دیکھیں آپ اس کی تنخواہ نہ بھی بڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے رزق تو لکھا ہوا ہے، وہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن تنخواہ اگر آپ نے نہیں بڑھائی تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیئر کریں، خیال کریں، لیکن ان کا گزارا اس میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک جو کسی اور فیلڈ میں جاب کرنے والا ہے، دنیا داری کی فیلڈ ہے، اس میں جاب کرنے والے بندے، ان کی 50,000 بھی تنخواہ ہے نا، وہ کہیں گے ہمارا گزارا نہیں ہو رہا اچھے طریقے سے، اور مولانا صاحب کی اگر 10,000 بھی ہے نا، تو یہ دین کی برکات سے ان کا گزر بسر اچھا ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کمی بیشی ہو رہی ہو، آپ سے ڈسکس کریں، مطالبہ کریں، تو اس میں آپ نے ضرور توجہ دینی، اور نہ ہی یہ مجھے کسی امام صاحب نے کہی ہے، مجھے کسی اور بندے نے اس کے بارے میں ویڈیو بنانے پر کہا ہے، تو میں نے پھر خود غور کیا ہے 2-3 دن، میری ویڈیو بھی کچھ دن ہو گیا نہیں آئی، تو پھر میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے بعد میں یہ بات آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ مجھے کسی امام صاحب نے یا کسی نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ اب میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی قدر کیا کریں۔